بزرگان محترم و دوستان عزیز، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وفرقان المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس شخص نے بھی رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر مومن کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی تو اس کا راستہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ ہم آپ ایک ایسی سرزمین کے اوپر زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں کہ جس زمین کے اوپر مختلف قسم کے مذہب پائے جاتے ہیں، یعنی ہندوستان ایک عجیب و غریب ملک ہے کہ جہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، یعنی عجیب و غریب قسم کے مذہب پائے جاتے ہیں، اور اسی مذہبوں کے درمیان ایک مذہب اسلام بھی اسی زمین کے اوپر اسی ملک میں پایا جاتا ہے، بعنوان مذہب اسلام پایا جاتا ہے۔ اور اسی اسلام مذہب میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، یعنی اسلام کے اندر بہت سے فرقے اور مذہب پائے جاتے ہیں، جیسے حنبلی ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، ملکی ہے۔ یہ قدیم فرقے ہیں، قدیم مذہب ہیں، اور جو جدید مذاہب میں ہمارے سامنے جو وجود میں آئے ہیں وہ جیسے کہ وہابیت ہے، وہابی ایک فرقہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، القائد ہے، جیسے داعش ہے۔ یہ ایک فرقہ ہمارے سامنے، ہم لوگ کے زمانے میں یہ سب فرقے وجود میں آئے، اور اسی فرقوں کے درمیان ایک فرقہ جس کا نام اہل تشیع فقہ جعفریہ کے عنوان سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، یہ بھی ایک فرقے کے عنوان سے اس زمین کے اوپر وجود میں آیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھیج دے بہتر اس سے۔ میں سمجھا شاید کوئی شے وجود میں آ رہی ہے، تو کیونکہ صلوات بھیجنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی شے، کسی چیز کا وجود میں آنا، یعنی کوئی آ رہا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے صلوات بھیجو، اگر کسی شے کا وجود نہ ہو تو وجود ہو جائے گا۔ آپ نے صلوات بھیجنے میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ بلکہ یہ انسانوں کی بات نہیں، بلکہ خود خدا نے کہا ہے کہ تم ہمارے نبی اور ائمہ پہ صلوات بھیجو، اس لیے پنجتن پہ اس لیے صلوات بھیجو کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، فقیری اگر تمہارے پاس زیادہ فقیری اگر تمہیں تنگدستی آ رہی ہو، رزق کی کمی ہو، تو تم زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجو، تو تمہارے لیے زمین میں خزانے اپنے آپ، زمین کے خزانے اپنے آپ تمہارے سامنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ میں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب، محال ہے، ایسا کیسے صلوات میں یہ اثر ہے؟ وہ کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہو یار، میں خود چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے ان کو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے میں پہچانا جا رہا ہوں، میں خود چھپا ہوا تھا تو میں ظاہر ہو گیا، تو زمین کے خزانوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو تمہارے لیے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اور آیت بھی ہے قرآن کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو
کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے، کوئی حدیث و کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ کام انجام دو، اس لیے کہ میں خود یہ کام کر رہا ہوں، یعنی خدا خود کر رہا ہے، میں خود یہ کام کر رہا ہوں، تو تمہیں بھیجنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا، بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں، بہرحال لیکن ایک سسٹم ہے، ایک اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ دنیا کے اندر چلنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی زمین کے اوپر ایک فرقہ شیعہ پایا جاتا ہے۔ مذاہب بہت سے ایک ہیں، سوال یہ پیدا ہوگا کہ جتنے بھی مذہب ہیں خود ساختہ ہیں یا خدا ساختہ ہیں، یعنی انسانوں نے خود بنائے ہیں یا خدا کی طرف سے یہ سارے مذہب پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے پاس اپنی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے بغیر دلیل کے کوئی مذہب چل رہا ہو، ہر کسی نہ کسی جس کے پاس جائیے آپ کوئی نہ کوئی کتاب ہر مذہب کے عنوان سے، اصول و قواعد کے اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ اور بالخصوص اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ اپنی حقانیت کا اعلان قرآن کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا کا مسلمان قرآن چھوڑ دے گا اور قرآن سے بھاگ جائے گا تو کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ فرقہ تو دور کی بات ہے، وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فرقہ قرآن کا سہارا نہ لے تو وہ فرقہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہابی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمانوں چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، اور چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، کوئی بھی جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ قرآن سے ہٹ کر اپنی کوئی بات اور اپنے دلائل نہیں بیان کر سکتا۔ جب بھی کوئی سی سہارا لے گا تو قرآن کا ہی سہارا لے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب تمام فرقے قرآن کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور اسی میں ایک شیعہ فرقہ بھی پایا جاتا ہے، اسی میں ایک شیعہ فرقہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن شیعہ فرقے کی ایک خصوصیات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے عقلی بات کرتا ہے، ریزن ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ فرقہ یہ نہیں کہتا کہ صاحب میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، میں نے یہ بنا لیا، ایسا نہیں۔ شیعہ فرقے کا مطلب یہ کہ ایک فکر ہے، یعنی جس کا تعلق عقل سے ہے، عقل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ اور آج تک پوری دنیا کے تمام فرقوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ صاحب یہ فرقے میں یہ کمی ہے، یہ فرقے میں یہ کمی ہے، یہ فرقے میں یہ کمی ہے، لیکن ایک فقط شیعہ فرقہ ایسا ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی محقق، مفکر، محدث، کوئی بھی کتنا بھی بڑا، عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعاً محقق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھیا بس شیعہ فرقہ جو ہے وہ ایک ایسا فرقہ ہے جس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے قانون بھی ایک ایسے ہیں جو عقلی دلائل کے مطابق ہیں، اور ان کا عقیدہ جو بھی ہے وہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دیوار پہ پھینک دیا جائے گا۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی فکر ہو سکتی ہے، وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ فرقہ ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ آپ کا ایمان ہی کیوں نہ ہو کسی چیز کے اوپر، لیکن وہی قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، حدیث کے مطابق ہوگا، سیرت کے مطابق ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ تو ہم جو یہ محرم اور مجلس اور یہ ماتم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ بڑی جرأت سے آپ کے سامنے یہ بات پڑھتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ ہم کوئی چیز عقیدت کی بنیاد پہ انجام نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی عمل کسی کا بھی ہو نہ تو عقیدت کی بنیاد پہ قبول ہے اور نہ ہی نفرت کی بنیاد پہ کوئی عمل قبول ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کی نفرت میں، بھائی ظاہر بات ہے انسان دو ہی چیزوں پہ جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے، یا عقیدت کی بنیاد کے اوپر یا نفرت کی بنیاد کے اوپر، اور دونوں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہ تو کوئی عمل عقیدت کی بنیاد پہ قبول کروں گا
اور نہ نفرت کی بنیاد پہ، بلکہ اگر کوئی بھی عمل تمہارا قبول کروں گا تو عقل کی بنیاد کے اوپر۔ میں نے تم کو سب سے پہلے عقل دی ہے، عقل تمہارا ہادی ہے۔ یہ عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان حق کو پہچانتا ہے۔ عقل کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ یعنی عقل کی تعریف یہ ہے کہ عقل اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان حقائق کو درک کرتا ہے، یعنی حق کو پہچانتا ہے اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے اس میں عقیدت میں جا رہا ہے، یعنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے، بس خالی عمل انجام دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میں اعمال کی کثرت پہ تھوڑی کسی کو جنت و جہنم میں بھیج دوں گا، بلکہ عقل کے استعمال کے اوپر۔ تم کو میں نے عقل دی تھی، تم نے عقل کے ذریعے سے اس چیز کو پہچانا یا نہیں پہچانا، یا عقیدت خالی تم میں پیدا ہو گئی۔ تو عقیدت کی بنیاد پہ نہ نفرت کی بنیاد پہ میں کوئی بھی عمل تمہارا قبول نہیں کر سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، قرآن کے اندر ذہن کے اندر آ گئی کہ آپ دیکھیں ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، وہ پاک و پاکیزہ ذات جس نے پاک و پاکیزہ خاتون کو تمام عالمین میں چنا، جناب مریم کو خدا نے چنا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک بیٹا دنیا کے اندر بھیجا۔ وَقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ایک عظیم بہتان اس کے اوپر لوگوں نے لگا دیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم کا انکار کیا، وَبِكُفْرِهِمْ اور انکار کیا، انکار کرنے کے بعد وَبِقَوْلِهِمْ ان سے سوال کیا، ان سے کہا اور کیا کہا کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو، تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تمہارے خاندان تو بڑا اچھا تھا، تم نے یہ کون سا عمل انجام دیا؟ ایک بہتان، ایک عظیم اس کے اوپر، بہرحال بہت بڑا عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، کسی کے اوپر آپ تہمت لگا دیں تو لہٰذا ایک عظیم بہتان لگا دی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، میں نے پاک و پاکیزہ اس خاتون کو تمام عالمین میں چنا، تم کون ہوتے ہو بہتان لگانے والے اس کے اوپر؟ میں خود اس کے اوپر اپنی مہر لگا رہا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں میں خود اس پہ اپنی مہر لگا رہا ہوں، تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ میں نے اسے بہتان لگا دیا۔ تو کہا یہ بھی تمہارا عمل اگر اس کے اگینسٹ میں جو بھی عمل کرو گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسی کے بیٹے سے عقیدت پیدا ہو گئی، جناب عیسیٰ سے عقیدت پیدا ہو گئی کہ واہ اس کے ذریعے سے مجھے بہت سی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، تو اسی کے بیٹے کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے کہ تم میرا بیٹا بنا دے، صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بھیا مجھے نہ عقیدت پسند ہے نہ یہ نفرتیں پسند ہے، مجھے عقل پسند ہے، میں نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کی بنیاد کے اوپر سارے عمل انجام دینا ہے۔ اب انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں حج کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ کیا زبردستی ہمارے اوپر شریعت کو لاگو کر دیا گیا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے، اس کے اندر آپ غور کیجئے گا۔ کیا زبردستی اسلام کو میرے اوپر تھوپ دیا گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر و زبردستی کی بنیاد پہ کوئی چیز بھی آپ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر کلمہ پڑھ بھی لیا ہے اور تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی، بھائی کیوں پڑھنا پڑے گی؟ پہلے آپ کو ریزن اور اس کا جو ہے بہرحال بتانا پڑے گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس لیے ہم کوئی کام زبردستی اور عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہونا چاہیے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن آخری رسول جو ہمارے درمیان آیا وہ ایک انفرادی حیثیت سے تھے، یعنی جیسے تمام رسول آئے
اس طریقے سے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ میں اس لیے لا رہا ہوں کہ شریعت اور قانون زبردستی آپ کے اوپر نہیں تھوپا گیا۔ انسان فطری طور کے اوپر خدا پرست تھا اور ہے اور رہے گا۔ فطرت کے اندر اس کے اندر خدا پرستی پائی جاتی ہے۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اگر خدا پرست نہ ہوتا، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر مکے کی سرزمین پہ آیا اور انہوں نے اللہ کو پہچنوایا، قولوا لا الہ کا نعرہ بلند کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کیسا ہے اور کس طریقے توحید کی طرف دعوت دی۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا جتنی بھی روز اول سے انسان چونکہ خدا پرست تھا، اگر خدا پرست نہ ہوتا، اس کے اندر خدا پرستش نہ پائی جاتی تو کبھی خدا کا بت نہ بناتا۔ خدا کا بت بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے تصور میں خدا ہے۔ کیفیت کی بحث الگ ہے، کیسے مان رہا ہے وہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن چونکہ خدا پرست ہے اور تھا، رہے گا، اسی بنیاد کے اوپر اس نے خدا کی تصویر بنا دی۔ اگر نہ ہوتا خدا کا تصور تو بت بناتا کیسے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ، ہے یا نہیں؟ یعنی انسان فطری طور پر اس نے اللہ کو آسان ترین طریقہ پہچاننے کا، میں پہلے پڑھ چکا، پہچاننے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے لیے کوئی بھی دنیا کے اندر علت نہیں ہے، سب چیزیں معلول ہے، معلول کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی مخلوقات کے ذریعے سے۔ کوئی منطق و فلسفے کی بحث نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پڑھیے اور یہ پڑھیے یہ پڑھیے۔ ایک عام انسان بھی خدا کو پہچان سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا کر کنگھی کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تم خود اپنے چہرے پہ نگاہ کر لو، یہ سوچو کہ مادر رحم مادر میں یہ بتاؤ تم نے تصویر بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی؟ بس جس نے بنائی ہے وہی خدا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یعنی خدا کو پہچاننے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں غور و فکر کی جائے۔ جب تمام دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، بات فرقوں کی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف لفظ انسان کی کر رہا ہوں، کیونکہ فطری طور پر انسان خدا پرست ہوتا ہے، لہذا اس بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے انسان ایک خدا کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ کسی بھی فرقے کو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، خالق سب ایک مانتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ کیفیت کی بحث ایک الگ ہے، وہ کس طریقے سے مانتے وہ بحث ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو اب یہ بتائیے، جب سب کو پتا ہے تو اس کے انسان کے اندر سب سے بڑی چیز کیا پیدا ہوگی؟ ابھی بات نبوت کی اور امامت کی نہیں کر رہا، میرے لیے یہ سب چیزیں کیوں ضروری ہے؟ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ شریعت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ابتدا میں جب انسان نے یہ پہچان لیا کہ ساری طاقت، ساری قدرت صرف ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے یا نہیں؟ تو اب اس کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے گا۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر سلوات بھیج دے۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شے کا وجود ہونا، یعنی جب کوئی آ رہا ہوتا ہے یا کسی کا وجود آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے تبھی سلوات بھیجے۔ کس سے بہتر سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو انسان نے فطری طور کے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر غور و فکر کر کے اور اپنی عاجزی کو دیکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ کے اندر اس چیز کو پیش کیا کہ ایک ہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، خالق مطلق ہے، رازق مطلق ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مرد دینے والا ہے، وہ امیری غریبی وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو مجبوراً انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ ابھی کوئی شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انسان خود خدا کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار تجھ سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی قدرت مند نہیں ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور تجھی سے ہی مدد چاہتا ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔
ہے یا نہیں؟ یعنی ساری دنیا کا انسان، کیفیت کی بحث نہیں کر رہا ہوں، ایک فطری بات کر رہا ہوں. انسان فطری طور پہ خدا پرست ہوتا ہے، یا جب اس نے پہچان لیا تو خود خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ساری تعریفیں سب کچھ سب تیرے لیے ہے، اور اب میں صرف تجھی سے ہی مدد چاہتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو کیا بن گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ بھیج رہے ہو نا، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد ہے. اب آپ نے پوچھا کہ میں تیری بات تیجی سے ہی مدد چاہتا ہوں، تو کس طرح کی مدد چاہتے ہیں خدا سے آپ؟ دنیا کا ہر انسان ایک چیز چاہتا ہے، خدا سے مدد چاہتا ہے کہ میں ایسے راستے پر چلوں جس پر تمام میرے لیے لائف بڑی اچھی گزرے، یعنی تمام لگژری زندگی ہو، کسی بھی طرح کی مشکل نہ میرے سامنے آنے پائے. کوئی انسان چاہے گا مشکل میں زندگی گزارے؟ ایک ایسا راستہ ہو جو بہترین زندگی گزرے، جس راستے کے اوپر اچھی سے اچھی لگژری BMW جس کو ہم اپنی زبان میں کریں، یعنی تمام دنیا کی اس کے تمام فیسلٹیز اس کے پاس ہونا چاہیے. تو کیا کہے گا پروردگار؟ ایک ایسا راستہ ہو جس پر تمام نعمتیں ہوں. تو آپ خود ہی کہہ دیجئے نا، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. آپ بھیج رہے ہو نا، خود ہی درخواست کر رہے ہو نا، خود ہی تو بن رہا ہے نا، خود ہی تو بنتا چلا جا رہا ہے اپنے آپ. اور پروردگار یہ محفوظ بھی رہے، ان لوگوں سے بھی اس رستے کو بچا جو چور ڈاکو ہیں، اور مجھے بھی بچا ان لوگوں سے جو لوٹنے والے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہیں گے آمین. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. یعنی اپنی درخواست آپ نے پیش کی اور آپ کے خیال سے خود ادھر سے جواب آ گیا ایک سورے کی شکل میں. لہذا علماء اہل سنت کیا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے، لہذا آمین کہتے ہیں. لیکن ہمارے شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر اس کو دعا کی نیت سے اس سورے کو پڑھا جائے نماز میں تو نماز باطل ہے. آغا سیستانی صاحب کا مسئلہ ہے، نماز باطل اگر دعا کی نیت سے پڑھا جائے. تو اسی لیے کہ اگر جو لوگ آمین کہتے ہیں تو نماز باطل ہے. لیکن دعا میں آپ کو سورے کی نیت سے پڑھنا ہے، دعا کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے. جب سورے کی نیت سے پڑھیں گے تو آخر میں کہیے گا الحمدللہ رب العالمین. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے، تو لہذا یہ انسان نے، میں جہاں لایا ابھی شریعت اور کوئی قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی عاجزی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے خود خدا کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کون ہم کو سکھائے گا؟ کوئی ہو جو اس کا پیغام ہمیں بتائے. اب اگر باہر سے کوئی آ جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اب باہر سے یہاں کوئی آئے اور مسجد میں کھڑا ہو جائے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کل چھٹی ہے، شہر بند رہے گا، تو ہر آدمی کہے گا بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں؟ تو یہ آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو مسجد کے باہر نکالو، بھاگو، بھگا ان کو یہاں سے. کون قبول کرے گا بھائی؟ جو کوئی جانتے نہیں. آپ کوئی آدمی آ کے غیر کھڑا ہو جائے یہاں پہ کہنے لگے تو آپ اس کو کیسے اس کو قبول کر لیں گے؟ بھیا 313 نبی اسی وجہ سے ایک وقت میں کاٹ دیے گئے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. کوئی قبول نہیں کرے گا. اچھا اپنے درمیان سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے، اعلان کرنے لگے کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں اور جو میں آپ کو جو بتاؤں وہ آپ کرتے رہیے گا، ڈھیروں مخالف کھڑے جاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے جمعہ 8 دن ہوئے ان کو آئے ہوئے اور پتہ ہے مجھے کتنے پانی میں یہ ہیں، تب بھی مخالفت ہو جائے گی. تو بھیا کس کی سنی جائے گی؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہے یا نہیں؟ نہ ادھر سے آئے گا تب بھی قبول نہیں، ادھر سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تب بھی آپ کو قبول نہیں. تو نبی مانے تو کس کو مانے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. ٹاپک یہاں سے نبوت کا شروع ہوتا ہے، یعنی خدا پرستش کے بعد، یعنی خدا کی عبادت کے بعد، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، لہذا اس کے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہو جس کے اوپر سب متحد ہوں، کسی بھی طرح کا اختلاف اس کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو. تو یہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، دھیرے دھیرے وہ شخص شخصیت میں تبدیل ہو گیا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی
ایک حدیث رسول کافی کے اندر کہ دیکھو تم شخص بن کے زندگی نہ گزارنا بلکہ شخصیت بن کر اپنی زندگی گزارنا، یعنی قابل اعتبار ہونا، معتبر ہو کر زندگی گزارنا۔ غیر معتبر ہو کے زندگی گزارو گے تو تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ زبان کا اثر تبھی ہوگا جب آپ ایک اچھے انسان ہو اور آپ کو لوگ معتبر مانتے ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک بچہ سب کے سامنے پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، اور سب کہہ رہے بہت اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، نیک ہے، بہت شریف ہے، یہاں تک کہ 40 سال کا ہو گیا، پورا مکہ متحد ہو گیا۔ بتائیے کوئی مخالف تھا رسول کا؟ سب نے جمع ہو کے کہا کہ بھیا ہم آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں کہیں آپ کیسے مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں؟ وہ چور ڈاکو ڈکیت سب کہنے لگے آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، بلکہ اپنی غیبت ایمان کے اوپر اپنی غیب کے اوپر کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر آپ کہہ دیں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کے اوپر، یعنی غیب پر بھی ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا، ایمان لانا بہت بڑی بات ہے، اور ان کے سامنے صادق امین ماننے کا آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کہ آپ سے بڑھ کر کوئی معتبر نہیں ہے اس مکے کی سرزمین پہ، میں چاہتا ہوں آپ ہی کو چنا جائے، آپ ہی۔ تو لوگوں نے چنا۔ بہت توجہ کی بات، ایک معاشرے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے تحقیق اور عقیدے کے حوالے سے نہیں، وہ ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، اللہ کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن اپنے آپ کو پیغمبر کو معتبر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا معاشرے میں ثابت کرنے کے لیے 40 سال لگ گئے تھے۔ جب لوگوں نے چن لیا کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی معتبر نہیں ہے، تب نے کہا تمہیں میرے اوپر اتنا اعتبار ہے، اگر میں کہوں تو وہ بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانوں گا۔ تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم اس اللہ کو مانو جس کو میں مانتا ہوں۔ لیکن بات وہیں پر آگے ٹک گئی، سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو خدا پرست ہیں، اگر خدا پرست نہ ہوتے تو خدا کا بت کیسے بناتے؟ کہا نہیں یہ والا خدا نہیں چلے گا کہ تم اپنے تصور میں کسی کو خدا بنا لو، اگر تصور میں آ جائے تو خدا نہیں۔ کہا پھر ہم خدا کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں، خدا کے حکم کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں، کیسے خدا کا سجدہ کریں، کیسے خدا کی عبادت؟ کیونکہ درخواست آپ نے لگائی ہے پہلے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو، میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت رسول میں منحصر ہے، جو رسول کرتے جائیں تم کرتے جاؤ، اللہ کی اطاعت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ پروردگار حاضرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، واسطہ آل محمد کا واسطہ، جو قرضدار ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔